بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم. جیسے کہ آپ جانتے ہیں پچھلے 2.5 مہینے میں جو کشمیر میں حالات کشیدہ ہیں، اس کی وجہ سے ہندوستان اور پاکستان کے حالات بھی آپس میں خراب ہوتے جا رہے ہیں. میری جو آج کی ویڈیو ہے وہ اسی سلسلے میں بات کرنا چاہوں گی. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں کسی آرگنائزیشن کا پارٹ نہیں ہوں، میں کوئی لیڈر نہیں ہوں، میں ایک عام انسان کی حیثیت سے میں ہمیشہ بات کرتی ہوں. میری جو ویڈیوز ہیں وہ میں ایک عام حیثیت میں بیان کرتی ہوں. جو بھی میں بات کرتی ہوں، جو مجھے فیل ہوتا ہے تو وہ بات میں جو ہے اپنی لوگوں کے سامنے رکھتی ہوں، کیونکہ سوشل میڈیا جو ہے بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے لوگوں کی رائے کو بدلنے میں، اور اس کا اگر صحیح استعمال کیا جائے تو لوگوں کو بہت حد تک گائیڈ کیا جا سکتا ہے، مس انڈرسٹینڈنگ ختم کی جا سکتی ہیں. اسی طرح جو پاکستان اور ہندوستان کا میڈیا ہے، جیسے ہم خبریں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں، تو مجھے کبھی کبھی شک ہوتا ہے کہ یہ کس قسم کی رپورٹنگ کرتے ہیں، یہ صحافی ہیں بھی یا نہیں، کیونکہ یہ صحافت سے ہٹ کے جو ہے میں نے دیکھا ہے کہ رپورٹنگ ہو رہی ہوتی ہے، اور بہت ہی غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا جاتا ہے، کیونکہ میڈیا ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے میں، لوگوں کی رائے بدلنے میں، لوگوں کو گائیڈ کرنے میں. لیکن انفارچونیٹلی یہاں پہ دونوں طرف سے جو میڈیا ہے، اسپیشلی انڈیا کا جو میڈیا ہے، وہ بہت ہی غلط بیانی سے کام لے رہا ہے اور بہت ہی بڑھ چڑھ کر جو ہے چیزوں کو پیش کر رہا ہے. اسی طرح پاکستانی میڈیا بھی. تو ہمیں ان سب چیزوں کو ڈسکریج کرنا چاہیے، کیونکہ میں ایز این انڈیویجول ایک عام کشمیری کی حیثیت سے میں بات کر رہی ہوں. میں کبھی نہیں چاہوں گی کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان میں جنگ ہو، لڑائی ہو، کیونکہ دونوں سپر پاورز ہیں، اور اگر ان دونوں کے درمیان جنگ ہوتی ہے تو دونوں ملکوں کی عوام سفر کریں گے، ساتھ میں کشمیری بھی. تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں چاہے گا، کیونکہ یہ پہلے ہی ان کی عوام جو ہے وہ پس رہی ہیں ان کی لیڈرشپس کی وجہ سے، ان کی کرپٹ جو رولرز ہیں ان کی وجہ سے، تو ان کے کرپٹ لیڈرز کی وجہ سے. تو میں کبھی نہیں چاہوں گی کہ دونوں ممالک جو ہے آپس میں لڑے، جو غریب عوام ہے وہ اور غریب سے غریب ہوتا جائے. آپ مجھے بتائیے، جو ایک عام انسان ہے جس کو روٹی چاہیے، اس کو کیا لگا جنگ کے ساتھ؟ اور جو جنگ میں لڑ رہے ہوتے ہیں، جو فوجی لڑ رہے ہوتے ہیں، وہ بھی کسی کے باپ، بھائی، بیٹے، کسی کے ہسبینڈ ہیں، تو ان کا بھی وہ بھی ایک انسان ہے. تو وہ اگر وہ اپنی جانیں دے کے جو ہے اور جانیں لیں گے تو اس کا کسی کو کوئی بینیفٹ نہیں ملے گا. اور آپ اندازہ کریں کہ اگر جنگ ہوتی ہے تو یہ خطہ کس حد تک پیچھے چلا جائے گا. تو ہم سب کو جو ہے ایک ذمہ دار انسان کی حیثیت سے، وہ پرانا، میں ہمیشہ کہتی ہوں، یہ سٹون ایج میں نہیں رہ رہے. ہم ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، ہمیں بات چیت سے، افہام و تفہیم سے بات کو جو ہے حل کرنا چاہیے، اس مسئلہ کشمیر کو حل کرنا چاہیے. میں آپ سب سے گزارش کرتی ہوں کہ جو میڈیا سے ریلیٹڈ لوگ ہیں، فار گاڈ سیک، کشمیر کو جو ہے کشمیر کے ایشو کو بیٹھ کے سالو کیا جائے. کشمیر کے ایشو کو جو ہے وہ ٹیبل پہ بیٹھ کے حل کیا جائے، اور کشمیری لیڈرشپ کو انوالو کیا جائے، اور تاکہ یہ جو جنگ کے خدشات جو سر پہ منڈلا رہے ہیں ان کو ختم کیا جا سکے. اسی طرح میں جو ہے سوشل میڈیا پہ جو لوگ ہیں وہ عجیب و غریب قسم کی ویڈیوز دیکھنے میں آ رہی ہیں. پاکستان کی سائڈ سے میں نے وہ دیکھی کہ انہوں نے بھائیوں نے کچھ گنز اٹھائی ہوئی ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. انڈیا کی طرف سے نواز شریف صاحب کے اوپر جو ہے وہ 10 کروڑ کا وہ یا 1 کروڑ کا معاف کیجیے گا، انہوں نے شاید انعام رکھا ہوا ہے. وہی پیسے جو آپ ڈسٹرکشن کے لیے استعمال کر رہے ہیں، وہی اپنے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کیوں استعمال نہیں کرتے؟ وہی پیسے آپ اپنے لوگوں کی ایجوکیشن کے لیے کیوں نہیں استعمال کرتے؟ یہ جو اس طرح کے جو ایکسٹریمسٹ لوگ ہیں ان کو گائیڈ کرنے کے لیے کیوں استعمال نہیں کیے جاتے وہ پیسے؟ تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے، ہماری سوسائٹی کے لیے، کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے. میڈیا کا رول ہے یہ. سوشل میڈیا پہ آپ لوگ جو ہے کمپینز چلائیں، جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، جو جنگ نہیں چاہتے، وہ سامنے آئیں، وہ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں کہ نہیں، یہ غلط ہے، ہماری قوم پیچھے چلی جائے گی، اس کا کشمیریوں کو کیا فائدہ ہوگا؟ جب آپس میں دو نیوکلیئر پاورز جو ہیں آپس میں ٹکرائیں گی، ڈسٹرکشن ہوگی، تو پھر کیا کرنا ہے اس زمین کا کیا فائدہ کہ جب آپ کے لوگ ہی نہیں رہیں گے تو کیا کرنا ہے آپ نے اس زمین کو؟ تو خدا کے لیے آپ سب لوگوں کو سوچنا پڑے گا کہ یہ کوئی حل نہیں ہے. اس کا یہ حل تو ایٹ لیسٹ نہیں ہے. جنگ کشمیر کا سولوشن ہو ہی نہیں سکتا. تو میں دونوں قوموں سے ریکویسٹ کروں گی کہ وہ اپنی گورنمنٹس کو اور اس کے اوپر پریشر ڈالیں، روڈز بنائیں کہ نہیں، ہم جنگ نہیں چاہتے. ہم پہلے ہی، جیسے پاکستان جو ہے ٹیررزم کا شکار رہا ہے، اتنے عرصے سے شکار ہے، تو پاکستان مجھے نہیں لگتا کہ متحمل ہو سکتا ہے جنگ کا. اسی طرح ہندوستان کی عوام جو ہے، ان کے پاس ایک دن کا کھانا کھانے کے لیے جو ہے وہ پیسے نہیں ہیں، ان کے پاس روٹی نہیں ہے، تو وہ کیسے جنگ کے متحمل ہو سکتے ہیں؟
تو آپ لوگ جو ہے جذبات میں آ کے جو جنگ کی طرف لے کے جاتے ہیں یا لڑائی کی طرف لے کے جاتے ہیں، تو اس کو پلیز اگنور کریں۔ اس کے علاوہ میں جو دونوں طرف کی کشمیری لیڈرشپ ہے، میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ دونوں لیڈرشپس کا، جیسے محبوبہ مفتی جو بھی ہیں، میں اس سے ایگری کروں نہیں کروں، عمر عبداللہ سے ایگری کروں نہیں کروں، وہ میرا ایک پرسنل اوپینین ہے، وہ میری ایک پرسنل رائے ہے، لیکن وہ ایک سٹیٹ کو ایک وہ رول کر رہے ہیں۔ تو اسی طرح یہاں سے خواجہ فاروق صاحب ہو گئے یا جو بھی سٹنگ پرائم منسٹر پریزیڈنٹ ہیں، ان دونوں لیڈرشپس کو آپس میں کانٹیکٹ کرنا پڑے گا، کرنا چاہیے، بات کرنی چاہیے، لیکن انفارچونیٹلی میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ دونوں طرف کی لیڈرشپ آپس میں کبھی مل بیٹھی ہو، کبھی بات کی ہو، ایون کہ ٹیلیفونک جو ہے ایک دوسرے سے رابطے کیے گئے ہوں۔ تو اس چیز کی ضرورت ہے کہ دونوں طرف کی لیڈرشپ بھی آپس میں بات کرے، آپس میں کمیونیکیٹ کرے، لوگوں کے مسائل کو سامنے رکھیں، ان کے اوپر بات کی جائے، ان کا کوئی حل نکالا جائے۔ یہ نہیں کہ آپ لوگ آپس میں جو ہے آپس میں ہی جب ان ٹچ نہیں رہیں گے تو اوبویسلی آپ لوگ تو خود اس کو آکوپائڈ اسٹیٹ بنا رہے ہیں۔ تو خدا کے لیے ہمیں ایل او سی کو ختم کرنا ہے اور اپنی اسٹیٹ جو ہمارے سے حصے کٹ گئے ہیں ان حصوں کو دوبارہ سے جوڑنا ہے۔ تو اس کے لیے دونوں طرف کی لیڈرشپ کو جڑنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ جو ہمارے باقی لیڈرز ہیں ان کو بھی جو فریڈم مومنٹ سے ریلیٹڈ لیڈرز ہیں ان کو بھی ساتھ میں بٹھانا پڑے گا، آپ لوگوں کو بات کرنی پڑے گی۔ تو میری جو بہت سارے جو لوگ ہیں وہ میری شاید باتوں سے اتفاق نہیں کریں، لیکن اگر ٹھنڈے دماغ سے بیٹھ کے سوچا جائے تو جنگ کسی بھی صورت کا حل نہیں ہے، صرف اور صرف بات چیت حل ہے، صرف اور صرف، اور کشمیری پرامن قوم ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ ایک بھی کشمیری اس ٹائم ہندوستان یا پاکستان کی جنگ کے حق میں ہوگا، اور ہم کبھی نہیں چاہیں گے کہ دونوں ملک آپس میں جنگ کریں اور لوگوں کو اس کا صرف گورنمنٹس کو تو ٹھیک ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے ریکور کر لیں گی، ٹیکسز بڑھا دیں گی، لیکن پے آپ لوگوں کو کرنا پڑے گا، ایک عام انسان کو کرنا پڑے گا، ایک عام شہری کو کرنا پڑے گا۔ اسی طرح کشمیری قوم جو ہے، جب ان دونوں کی آپس میں لڑائی ہوگی، بے شک وہ بارڈرز پر ہی ہو، تو ہم لوگ ہی مارے جائیں گے۔ انڈیا کی طرف سے فائر ہوگا تو ہم لوگ ہی سامنے آتے ہیں، پاکستان کی طرف سے ہوگا تو ہم لوگ ہی سامنے آتے ہیں۔ تو خدا کے لیے یہ جنگ اور ان سب چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے، ہمیں اس سے دور رہنا چاہیے، اور میں اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے لیے کوئی بہتر حل اور Tangkana ko po, metong yung misyon. Agawan ko para karing memalen, pag-asa po yung daralan ko, dangalan at panyulong ko. Ala pong pamagpunwari, alang bisyo, alang pamanako, at alang pamag-interes yung kabanan ng balik. Po na po kailangan ng manako, huling ko po pamilyang mapanako. Baluyo po nung ninore manako kay balen, nung buriyo pong enemasen sing balen, at po kayo kayo. Pero nung buriya pong sumulang yung balen, agad yung pong isipan, dangalan kambe panyulong, hindi kayo pong talasuyo, yamong mga pamilya kanili. Takal po sa Bagobrata mo Balen Santana pasulungan niya Balen Santana balatiya mo Panyulong na walagwa mong tutu Ngitangan bagobrata mo Maya pabukas akita mo Tanggal kami panyulong Dangal kami panyulong Dangal kami panyulong Dangal kami panyulong Kapampangan kami
aliway tan dating may garal may batang timbari. Ninong makaintindi ka rin tatanaw, nung aliway tan dating tatanaw at namatad tamangan ka rin tatanaw. Ninong makaintindi ka rin ang minilipasan dano, nung aliway tan dating minilipasan dano. Ninong makaintindi ka rin magtigas ng palengke, nung aliway dating magtigas ng palengke at anak ni magtigas ng palengke. Ninong makaintindi problema da rin kaya katamong tayo na ka, nung maliwa mo ilang talagang tayo na ka na meron sa sana at